بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ بی بی مریم بنت عمران علیہ السلام کا۔ حضرت مریم کی والدہ کی دعا اور منت۔ حنا بنت فقوس بن قبیل نہایت برگزیدہ خاتون تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے خانوادے سے تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سمیت ہر طرح کی آسائش سے نوازا، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھیں۔ ان کے شوہر عمران بن ہاشم بھی عابد و زاہد، متقی اور پرہیزگار شخص تھے، جن کا شمار بنی اسرائیل کے بڑے عالموں میں ہوتا تھا۔ گرمیوں کی ایک سپہر کا ذکر ہے۔ بی بی حنا اپنے گھر کے صحن میں درختوں کے نیچے آرام کر رہی تھی کہ اچانک ان کی نظر درخت کی ایک ٹہنی پر پڑی، جہاں ایک چڑیا اپنے معصوم بچے کو دانہ کھلانے میں مصروف تھی۔ بچے سے ماں کی بے لوث محبت کے اس منظر نے حنا کی ماں بننے کی خواہش کو دوبارہ جگا دیا۔ بے اختیار رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر دیے اور عاجزی انکساری کے ساتھ دعا گو ہوئیں، اے پروردگار، اسی طرح مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نیک بندی کی دعا قبول فرمائی اور بی بی حنا کا حمل ٹھہر گیا۔ اس خوشخبری کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے منت مان لی، جس کا ذکر قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے یوں فرمایا۔ ترجمہ: جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد کر کے میں نے تیری نذر کیا، سو تو مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اور جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی کہ اے میرے رب، میں نے تو وہ لڑکی جنی ہے، اور جو کچھ اس نے جنا ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حضرت مریم بیت المقدس میں۔ لڑکی پیدا ہونے پر بی بی حنا کو یہ احساس ضرور ہوا کہ میں نے جو منت مانی تھی وہ تو پوری نہ ہو سکے گی، اس لیے کہ ایک لڑکی کس طرح بیت المقدس کی خدمت کر سکے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس افسوس کو یہ کہہ کر بدل دیا کہ ہم نے تیری لڑکی ہی کو قبول کیا ہے، اور اس کی وجہ سے تمہارا خاندان بھی معزز اور مبارک قرار پایا۔ حضرت حنا نے بیٹی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں اس کے معنی خادم کے ہیں۔ چونکہ یہ مسجد کے لیے وقف کر دی گئی تھیں، اس لیے یہ نام موضوع سمجھا گیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حنا ابھی حاملہ ہی تھی کہ ان کے شوہر عمران کا انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا بھی۔ مضمون میں عمران سے مراد مریم علیہ السلام کے والد ہیں۔ والدہ حنا وصیت کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس پہنچ گئیں۔ یہ وہی مقدس جگہ ہے جہاں کے سب سے بڑے امام مریم علیہ السلام کے والد عمران تھے، لیکن ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ گو کہ اس وقت مسجد کے مکمل انتظامات حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس تھے، لیکن سب سے بڑے امام کی بیٹی ہونے کے ناطے اماموں میں سے ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ اس مقدس امانت کا کفیل اسے بنایا جائے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس امانت کی پرورش اور تربیت کا اہل حضرت زکریا علیہ السلام سے زیادہ کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ مریم علیہ السلام کی خالہ عائشہ کے شوہر بھی تھے، بیت المقدس کے معزز امام اور اللہ کے نبی بھی تھے۔ اس لیے سب سے پہلے انہوں نے نام پیش کیا، مگر جب سب اماموں نے اس خواہش کا اظہار کیا تو باہمی کشمکش کے اندیشے کے پیش نظر آپس میں یہ طے پایا کہ قرعہ اندازی کے ذریعے فیصلہ کر لیا جائے۔ بنی اسرائیل کی روایت کے مطابق 3 مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی، لیکن ہر مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا۔ اماموں نے جب یہ دیکھا کہ اس معاملے میں تائید غیبی حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ ہے، تو انہوں نے بخوشی اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، اور اس طرح یہ سعید امانت حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی گئی۔ حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستی تھیں۔ انبیاء علیہ السلام کے خاندان سے تعلق تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے تھیں۔ آپ کے والد حضرت عمران کا شمار بنی اسرائیل کے بڑے عابد و زاہد افراد میں ہوتا تھا۔ آپ ہر وقت ہر لمحہ عبادت الہی میں مصروف رہتی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنے زمانے کی سب سے بہترین خاتون قرار دیا۔ ایک اور حدیث میں حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا کی 4 بہترین خواتین میں سے ایک قرار دیا۔ حضرت زکریا کی کفالت میں حضرت زکریا علیہ السلام نے معصوم مریم علیہ السلام کو
گود میں لیا، ہیکل سے متصل اپنے گھر میں داخل ہوئے اور بچی کو اپنی اہلیہ عائشہ کی گود میں دے دیا۔ خالہ نے نہایت ناز و نام کے ساتھ بچی کی پرورش کے فرائض انجام دیے۔ بعض روایات کے مطابق ایک انا کو خادمہ رکھ کر دودھ پلوایا، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو دودھ پینے کی حاجت ہی نہ ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام جب کچھ سمجھدار ہوئیں تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بحکم خداوندی انہیں مسجد سے متصل ایک عمدہ مکان میں رکھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب کبھی کہیں باہر جاتے تو اس دروازے کو قفل لگا کر جاتے، پھر آ کر کھولتے، اور جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تو وہاں کھانے پینے کی عمدہ چیزیں اور بغیر موسم کے تازہ ترین پھل دیکھ کر حیران رہ جاتے اور پوچھتے، اے مریم، یہ لوازمات تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ جواب دیتی، میرا اللہ میرے لیے بھیجتا ہے، بے شک وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس واقعے کا ذکر سورۃ آل عمران کی آیت 37 میں ہے۔ اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے لیے اولاد کی دعا فرمائی۔ حالانکہ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ ضعیف العمر تھے، لیکن انہیں قدرت الہی پر کامل یقین تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا اور انہیں بھی نبوت سے سرفراز کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت۔ ایک روز بی بی مریم علیہ السلام گھر کے اندر مشرقی جانب ایک گوشے میں تشریف لے گئیں۔ ان کا مشرقی گوشے میں جانا کسی غرض کے لیے تھا۔ اس میں مختلف احتمالات اور اقوال ہیں۔ بعض نے کہا وہ غسل کے لیے اس گوشے میں گئی تھیں، جبکہ بعض کے مطابق انہوں نے حسب عادت عبادت الہی میں مشغول ہونے کے لیے محراب کی مشرقی جانب کے کسی گوشے کو اختیار کیا تھا۔ علامہ قرطبی نے اس دوسرے احتمال کو احسن قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نصارہ نے اپنا قبلہ مشرقی جانب بنایا اور اس جانب کی تعظیم کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی سورۃ مریم کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نوجوان خوبصورت مرد کی شکل میں ان کے پاس پہنچے، جیسا کہ فرشتوں کی عادت ہے کہ عموماً خوشنما صورتوں میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام گوشہ تنہائی میں اچانک ایک مرد کے سامنے آ جانے سے قدرتی طور پر خوفزدہ ہو گئیں اور اپنی حفاظت کی فکر کرنے لگیں، مگر پھر فرشتے کے چہرے پر تقویٰ اور طہارت کے انوار کھلتے دیکھ کر صرف یہی کہنا کافی سمجھا کہ میں تیری طرف سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں۔ اگر تیرے دل میں خدا کا ذرا سا بھی ڈر ہوگا تو میرے پاس سے چلا جائے گا اور مجھ سے کوئی تعارض نہ کرے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے مریم، آپ گھبرائیں مت، میری نسبت کوئی خیال آپ کے دل میں آیا ہے تو نکال دیں۔ میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ خالق کائنات کی طرف سے آپ کو ایک پاکیزہ اور مبارک اور مسعود بیٹے کی بشارت دوں۔ مریم علیہ السلام کے دل میں اللہ نے یہ یقین تو ڈال دیا کہ بے شک یہ فرشتہ ہی ہے، مگر انہیں تعجب ہوا کہ جس عورت کا شوہر ہی نہیں تو پھر اسے پاکیزہ اولاد کیوں کر مل پائے گی۔ بیٹے کی بشارت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری اور وہاں سے چل دیے۔ کچھ ہی روز بعد حضرت مریم علیہ السلام کو بچے کی پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے، آپ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو لوگوں کے خوف سے بیت المقدس سے تقریباً 8 میل دور جنگل کی جانب ایک پہاڑی کوہ سرات کی جانب چلی گئیں۔ شاید یہ وہی جگہ ہے جسے بیت الحم کہتے ہیں۔ اسی دوران درد ذر کی تکلیف شروع ہو گئی تو قریب ہی واقع ایک کھجور کی جڑ کا سہارا لیا۔ ایک طرف شدید درد، تکلیف، تنہائی اور بے کسی، سامان ضرورت کا فقدان، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک پاک باز عفیفہ کو آئندہ بدنامی اور رسوائی کا تصور سخت بے چین کیے ہوئے تھا، حتیٰ کہ اس کے کرب و اضطراب کے غلبے میں زبان سے نکلا ترجمہ، اے کاش میں اس وقت کے آنے سے پہلے ہی مر چکی ہوتی کہ دنیا میں میرا نام و نشان نہ رہتا اور کسی کو بھولے سے بھی یاد نہ آتی۔ وہ مقام جہاں حضرت مریم علیہ السلام کھجور کے درخت کے نیچے تشریف رکھتی تھیں قدرے بلند تھا۔ اسی وقت فرشتے کی آواز سنائی دی،
کہ غمگین و پریشان مت ہو، خدا کی قدرت سے ہر قسم کا ظاہری اور باطنی اطمینان حاصل کرو۔ نیچے کی طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چشمہ اور نہر جاری کر دیے ہیں تاکہ پانی پیو، اور ذرا اس کھجور کو تو ہلاؤ، پکی اور تازہ کھجوریں ٹوٹ کر گریں گی، یہ تمہارے کھانے کے لیے ہیں، انہیں کھاؤ۔ چشمے کا پانی پیو اور بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو اور آگے کا غم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سب مشکلات دور کرنے والا ہے۔ اگر کوئی سوال کرے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں، مزید گفتگو نہیں کر سکتی۔ ان کے دین میں نہ بولنے کا روزہ رکھنا بھی جائز تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس پیغام سے حضرت مریم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ میرا رب مجھے ضرور بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا۔ آغوش مادر میں کلام۔ حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ ولادت کے 40 روز بعد جب طہارت ہو چکی تو بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس آئیں۔ لوگ نومولود بچے کو دیکھ کر تعجب میں آ گئے اور بدگمان ہو کر بولے، اے مریم، یہ تو نے برا کام کیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی بد اتوار آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ تو مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بولے کہ ہم اس گود کے بچے سے کیوں کر بات کریں۔ روایت میں ہے کہ جب خاندان کے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کیا تو آپ دودھ پی رہے تھے۔ دودھ چھوڑ کر والدہ کی جانب دیکھا، پھر خاندان کے لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، انی عبداللہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، مجھ پر اللہ کی سلامتی ہے۔ لوگوں نے جب نومولود بچے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو حیرت زدہ رہ گئے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ بی بی مریم علیہ السلام پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اس واقعے کے بعد خاندان کے اور بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگ ان دونوں کی بے حد عزت کرنے لگے اور انہیں خیر و برکت کا باعث سمجھنے لگے۔ جزاک اللہ خیر۔